وہ ایک معروف اور طاقتور سیاستدان تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے، مگر سازش میں اس کا نام تک نہ آئے۔ یہ سیاستدان اتنا شاطر تھا کہ وہ ضیاء الحق جیسے مضبوط فوجی آمر کا دھڑن تختہ کرنے کے لیے بھارت کے وزیر اعظم کو بھی مل آیا۔ بھارتی پردھان منتری اندرا گاندھی سے نہ صرف مالی مدد کی درخواست کی بلکہ اسلحہ بھی مانگ لیا۔ اس دور میں فوجی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے وہ نہ صرف جوان تھا بلکہ ایک منجھا ہوا سیاستدان بھی سمجھا جاتا تھا۔ اس نے سازش کی کہ بیرون ملک ایک پاکستانی خاندان میں سے ایک وزیر اعظم منتخب کیا جائے گا، اور اسی سلسلے میں وہ وقتاً فوقتاً پیسے بھی حاصل کرتا رہا۔ اس نے ذہن سازی کے لیے ایک دانشور وکیل کا بھی انتخاب کیا تاکہ وہ چھوٹے درجے کے فوجی افسروں کی ذہن سازی کر سکے۔ حکومتی تختہ الٹنے کے لیے اس نے یہاں تک قدم اٹھا لیا کہ فوج کے چند اعلیٰ افسر بھی اس کی سازش کا حصہ بن گئے۔ اندرونی طور پر جب وہ اسلحہ بارود کا بندوبست نہ کر سکا تو اس نے ایک اسمگلر سے رابطہ کر کے اسلحہ بھی منگوا لیا، مگر کون جانتا تھا کہ اتنی منظم سازش جس میں فوج کے اعلیٰ اور چھوٹے افسران سبھی شامل ہوں وہ ناکام بھی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، تاریخ اس ناکام فوجی بغاوت کو آپریشن گلیکسی اور اٹک سازش کیس 2 کے نام سے جانتی ہے، جبکہ سازش کے ماسٹر مائنڈ سیاستدان کو مصطفیٰ کھر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نکتہ کے ناظرین، پاکستان میں ضیاء الحق واحد آمر تھے جن کو ہٹانے کے لیے 2 بار بڑی فوجی بغاوت کی منصوبہ بندی کی گئی۔ ان کو ہٹانے کے لیے نہ صرف فوج کے اندر سے کوشش کی گئی بلکہ سویلین لوگ بھی ان کو ہٹانے کے لیے اپنی کوششیں کرتے نظر آئے۔ پاکستان کی تیسری ناکام فوجی بغاوت کے 1 سال کے اندر ہی چوتھی بغاوت کی منصوبہ بندی کا آغاز ہو چکا تھا۔ یہ بات ہے 1983 کی، جب فوج کے کچھ جونیئر رینک کے افسروں میں بے چینی پھیلنے لگی۔ وہ جنرل ضیاء الحق کے طویل دور حکومت اور پالیسیوں سے انتہائی تنگ تھے۔ یہ نوجوان افسر چاہتے تھے کہ ملک میں جمہوریت بحال ہو، جس کا وعدہ جنرل ضیاء الحق نے 1977 میں کیا تھا۔ 6 سال گزرنے کے بعد جب جمہوریت بحال نہ ہو سکی تو انہوں نے ضیاء الحق کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے منصوبہ بندی شروع کر دی۔ منصوبہ بندی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جہاں فوجی امداد کی ضرورت تھی، وہیں سویلین طبقے کو بھی ساتھ شامل کیا گیا تھا، لہٰذا معروف سیاستدان مصطفیٰ کھر کو بھی اس سازش میں ماسٹر مائنڈ کی حیثیت سے سامنے لایا گیا۔ کوشش یہ کی گئی کہ اس گروپ میں ان ناراض فوجی افسروں کو شامل کیا جائے جو جنرل ضیاء الحق کی حکومت سے ناخوش تھے، کیونکہ یہ فوجی افسران کا خیال تھا کہ فوج کا کام ملکی سیاست میں مداخلت کرنا نہیں بلکہ سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے۔ اس بات کو بنیاد بنا کر بغاوت کی منصوبہ بندی کرنے والے گروپ نے سوچا کہ جمہوریت کی بحالی کے لیے جنرل ضیاء الحق کی حکومت کا تختہ الٹانا اب ناگزیر ہے۔ یوں اس بغاوت کا خفیہ نام آپریشن گلیکسی رکھا گیا تھا، اور جب یہ سازش ناکام ہو گئی تو اس کے بعد اسے اٹک سازش کیس 2 کے نام سے یاد رکھا گیا۔ سازش کی منصوبہ بندی جیسے جیسے آگے بڑھتی گئی ویسے ویسے اس کا دائرہ بھی وسیع ہوتا چلا گیا۔ اس سازش کا سب سے بڑا ماسٹر مائنڈ غلام مصطفیٰ کھر تھے۔ مصطفیٰ کھر اس قدر چالاکی سے بغاوت کی منصوبہ بندی کرتے رہے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دی۔ سب سے پہلے سٹیپ پر مصطفیٰ کھر نے فوج میں سولجرز فار دا ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی نامی گروپ قائم کر لیا، اور جمہوریت کی بحالی کے لیے ہم خیال اور با اعتماد لوگوں کو اس گروپ میں شامل کرنے کی کوششیں تیز کر دیں۔ اس سازش کا دوسرا مرحلہ تھا پیسہ اور مالی مدد، جس کے لیے مصطفیٰ کھر نے اس وقت کے وزیر داخلہ محمود ہارون کے بھانجے علی محمود کو اعتماد میں لیا۔ علی محمود کا ابو ظہبی میں تعمیراتی ٹھیکوں کا کاروبار تھا۔ وہ بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرتے تھے۔ یوں ابو ظہبی میں انہوں نے کافی دولت جمع کر رکھی تھی۔
علی محمود مصطفیٰ کھر کو وقتاً فوقتاً رقم فراہم کرتے رہے۔ ناظرین، سب سے اہم اور دلچسپ سوال یہ ہے کہ علی محمود کیوں مصطفیٰ کھر کو خطیر رقم فراہم کرتے رہے؟ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ علی محمود ہی وہ شخص تھے جنہیں مصطفیٰ کھر نے جنرل ضیاء کے تختہ الٹنے کے بعد وزیر اعظم بنانے کا لالچ دے رکھا تھا۔ علی محمود اسی لالچ میں مصطفیٰ کھر کو بیرون ملک سے رقم بھیجتے رہے۔ اسی دوران سازش کے ماسٹر مائنڈ مصطفیٰ کھر بیرون ملک بھی آنا جانا شروع ہو گئے۔ منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کھر ابو ظہبی پہنچے، علی محمود کے گھر قیام کیا۔ کچھ دیر بعد مصطفیٰ کھر، علی محمود اور ان کی بیوی بھارت روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر وہ اس وقت کی بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی سے بھی ملے۔ اندرا گاندھی نے خفیہ طور پر ان کا استقبال کیا۔ کھر نے ضیاء حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے اپنا منصوبہ بتایا اور یہ بھی بتایا کہ انہیں سازش کی کامیابی کے لیے اسلحہ اور مالی مدد بھی چاہیے۔ اندرا گاندھی جو پہلے سے ہی پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے ہمہ وقت تیار تھیں اور وہ خود بھی سازش کامیاب بنانا چاہتی تھیں، اندرا گاندھی نے انہیں ہر طرح کی مالی مدد اور اسلحہ فراہم کرنے کی یقین دہانی دلائی۔ بھارتی مدد کے ساتھ مصطفیٰ کھر، علی محمود اور اس کی بیوی واپس ابو ظہبی پہنچ گئے۔ پیسوں اور اسلحے کی فراہمی کے بعد اگلا قدم یہ تھا کہ بھارت سے اسلحہ لینے کے بعد یہ اسلحہ آخر پاکستان کیسے پہنچانا ہے۔ کھر نے بالآخر اس کا بھی بندوبست کر لیا۔ مشہور زمانہ اسمگلنگ ٹائکون سیٹھ عابد ان دنوں دیگر ممالک سے اپنی لانچیں سمندری راستوں سے پاکستان منگواتے تھے۔ مصطفیٰ کھر نے مشہور زمانہ اسمگلنگ ٹائکون سیٹھ عابد کو اپروچ کیا، مگر ان کو بغاوت کی منصوبہ بندی کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں دی گئیں۔ سیٹھ عابد کو بس اتنا کہا گیا کہ لاہور میں اسلحہ اسمگل کروانا ہے، جس پر سیٹھ عابد نے رضامندی ظاہر کر دی۔ رقم، اسلحہ اور اس کی سپلائی کی مکمل منصوبہ بندی ہو چکی تھی۔ اگلے مرحلے میں اب سب سے اہم مسئلہ افرادی قوت یعنی منصوبہ میں حصہ لینے والے فوجی افسروں کا تھا۔ سب سے اہم افسر میجر آفتاب تھے۔ انہوں نے حکومت کا تختہ الٹ کر کنٹرول سنبھالنا تھا۔ میجر آفتاب لندن میں مصطفیٰ کھر سے ملے اور وہاں سابق وزیر اعظم غلام مصطفیٰ جتوئی بھی موجود تھے۔ لندن میں ہی بعد میں میجر آفتاب میجر نثار اور میجر صادق مصطفیٰ کھر سے ملے، جس میں رقم اور اسلحے کی فراہمی پر بات چیت کی گئی۔ تینوں فوجی افسروں نے رقم اور اسلحے کے لیے 1.5 کروڑ روپے کی فہرست دی۔ کھر نے یہ فہرست سیٹھ عابد کو دی اور اسلحہ پہنچانے کی تاریخ پوچھی گئی۔ سیٹھ عابد نے فہرست کا بغور مطالعہ کیا اور 2 مہینے کے بعد یہ اسلحہ لاہور ڈیلیور کرنے کا وعدہ کر لیا۔ اس دوران میجر آفتاب لندن چلا گیا، جہاں اس نے مصطفیٰ کھر سے انقلاب لانے کے سلسلے میں تفصیل سے بات چیت کی۔ اس ملاقات میں مصطفیٰ جتوئی بھی شامل تھے۔ مصطفیٰ کھر نے ان فوجیوں کو ستمبر 1983 میں 3 لاکھ روپے نقد بھجوائے جو آفتاب اور طاہر نے وصول کیے۔ باغیوں کی ذہن سازی یعنی برین واشنگ کے لیے معروف دانشور اور وکیل رضا کاظم کو بھی سازش میں شامل کر لیا گیا۔ رضا کاظم کو اس لیے بھی منصوبے میں شامل کیا گیا کیونکہ وہ 1 سال جنرل ضیاء کی جیل کاٹ چکے تھے۔ وہ نظریاتی طور پر جمہوریت کی بحالی کے حامی تھے۔ انہوں نے جنرل ضیاء کے خلاف ایک پمفلٹ لکھا جس کی پاداش میں انہیں 1 سال کی جیل کاٹنا پڑی تھی۔ مصطفیٰ کھر نے ان کے ذمہ یہ کام لگایا کہ وہ باغیوں کو مارکسزم پر لیکچر دیں گے اور ان کی برین واشنگ کریں گے۔ اس کے علاوہ رضا کاظم ان افراد میں شامل تھے جو باغیوں کی مالی امداد بھی کرتے رہتے تھے۔ اور آخرکار جب فوجی بغاوت کی اس منصوبہ بندی کے تمام مراحل کو مکمل کر لیا گیا تو حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے مارچ 1984 کے مہینے کا انتخاب کیا گیا۔ یہ بات اور بھی دلچسپ ہے کہ ماضی میں ہونے والی تمام سازشوں میں بھی مارچ کے مہینے کا ہی انتخاب کیا گیا تھا۔ نکتہ کے ناظرین، یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگست 1983 میں شروع ہونے والی منصوبہ بندی، جس کی افرادی قوت، اسلحہ، رقم
اور نظریاتی برین واشنگ والی فورس مکمل طور پر تیار ہو تو آخر یہ فوجی بغاوت کیسے ناکام ہو گئی؟ جس طرح کسی بھی سازش کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار ایک فرد پر ہوتا ہے، اسی طرح کسی بھی سازش کے لیک کرنے میں بھی ایک ہی فرد کا کردار ہوتا ہے۔ سازش لیک کرنے میں اسمگلنگ ٹائکون سیٹھ عابد کا سب سے اہم کردار تھا۔ سیٹھ عابد کو جب منصوبے کا پتہ لگا تب ہی اس نے ڈبل گیم کھیلنا شروع کر دی۔ اس نے اسلحہ فراہمی کے لیے 2 ماہ کا وقت دیا تھا، جس کے مطابق 2 ماہ میں وہ مکمل اسلحہ لاہور پہنچا دے گا۔ جیسے ہی اس نے مصطفیٰ کھر سے یہ میٹنگ کی، اس کے فوراً بعد اس نے اسلحے کی ڈیل جو بھارت سے اس نے ڈائریکٹ منگوائی جانی تھی، اس کی اطلاع خفیہ ایجنسیوں کو دے دی۔ خفیہ ایجنسی کے اہلکاروں نے سازش میں ملوث اہلکاروں کی نگرانی شروع کر دی۔ 2 ماہ مکمل ہوئے تو سیٹھ عابد نے اسلحے کی فراہمی میں ٹال مٹول شروع کر دی۔ سازشی افسروں کو اس بات کا علم بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ وہ گرفتار کر لیے جائیں گے۔ سیٹھ عابد پر جب اسلحہ بارود کی فراہمی کا پریشر بڑھنے لگا تو اس نے ایجنسیوں کو اس کی خبر کر دی۔ اب طے یہ پایا گیا کہ اسمگلنگ کے ذریعے منگوایا جانے والا اسلحہ لاہور پہنچا دیا جائے گا۔ یوں تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ ISI کو خبر بھی دے دی گئی۔ لاہور کے علاقے چوک یتیم خانہ میں ایک گھر کا انتخاب کر لیا گیا۔ چنانچہ حکومت نے خود ہی اسلحہ لاہور پہنچانے کا فیصلہ کیا۔ باغی افسروں کو اطلاع دی گئی کہ وہ ملتان روڈ چوک یتیم خانہ میں رات کے وقت پہنچ جائیں۔ یوں جب 3 جنوری 1984 کو وہ اسلحہ وصول کر کے جشن منانے کی تیاریاں کر رہے تھے، اسی وقت ایجنسی نے اس گھر پر دھاوا بول دیا۔ سازشی افسر چھاپا پڑنے پر گھبرا گئے۔ یوں ISI اور باغی افسروں میں فائرنگ کا تبادلہ شروع ہو گیا۔ اسی دوران 2 ISI اہلکار مارے گئے، 4 فوجی افسروں کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ میجر نثار شدید زخمی حالت میں حراست میں لے لیے گئے۔ چھاپے کے دوران سازش کے اہم کردار میجر آفتاب، میجر نثار، میجر طارق اور اسکواڈرن لیڈر طاہر کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ اس کے علاوہ اسلحہ ساتھ لانے والے 8 گروپوں کو پاک بھارت سرحد سے گرفتار کر لیا گیا، جو فوجی انقلاب کے لیے اسلحہ لا رہے تھے۔ گرفتاریوں کا سلسلہ ملک بھر میں تیز کر دیا گیا۔ ملک میں موجود فوجی چھاؤنیوں میں انٹیلیجنس رپورٹس پر متعدد فوجی افسروں کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ جو اسلحہ منگوایا گیا اس میں چینی ساختہ ہتھیاروں کے علاوہ وہ اسلحہ بھی شامل تھا جو سقوط ڈھاکہ کے بعد پاکستانی افواج سے چھینا گیا تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ سازش میں انڈیا براہ راست ملوث تھا۔ تمام ملوث ملزمان پر اٹک میں انکوائری کی گئی اور ان پر کیس چلائے گئے۔ جنوری 1985 میں فوجی عدالت کے سربراہ میجر جنرل محمد حسین اوان نے 17 افراد کو سازش کا ملزم قرار دیا، جس میں سے 15 کا تعلق فوج سے تھا، جبکہ باقی 2 سویلین افراد تھے۔ سازش لیک ہونے پر رضا کاظم نے ISI کے ڈائریکٹر جنرل اختر عبد الرحمان کو سازش کی تمام منصوبہ بندی اس یقین دہانی پر بتائی کہ وہ انہیں اس کیس سے نکال لیں گے۔ اس یقین دہانی کے بعد انہیں عدالت نے باعزت بری کر دیا۔ میجر آفتاب چودھری، میجر نثار حسین بخاری، میجر صادق کو 25 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ اسکواڈرن لیڈر فتح محمد اور میجر محمود اختر شرازی کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس سازش کا مرکزی کردار مصطفیٰ کھر کو کسی بھی قسم کی سزا نہیں سنائی گئی، یہاں تک کہ وہ سازش کی منصوبہ بندی، اسلحے کی فراہمی، مالی امداد، بھارتی وزیر اعظم سے ملاقات اور مبینہ طور پر اسمگلنگ کی ڈیل میں براہ راست شامل تھے۔ 1988 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت برسر اقتدار آئی تو ان تمام باغیوں کی سزائیں معاف کر کے انہیں رہا کر دیا گیا۔ ناظرین، اگر آپ پاکستان کی پہلی اور دوسری ناکام فوجی بغاوتوں کی تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو یہ 2 لنکس آپ کی اسکرین پہ موجود ہیں، آپ ان پہ کلک کر کے ان کا احوال جان سکتے ہیں۔